بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں یا ایھا الناس کا ذکر ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر اہل مکہ کو خطاب ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات عمومی خطاب بھی ہوتا ہے، تمام جہان کے لوگوں کو خطاب ہوتا ہے۔ اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہوتا ہے وہاں اہل مدینہ سے خطاب ہوتا ہے کہ اس وقت ایمان والے مدینہ میں تھے۔ تو یہاں یا ایھا الناس فرما کے اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب فرمایا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو۔ رب نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ سوال پیدا ہوا کیوں عبادت کریں؟ تو رب نے فرمایا اس لیے کہ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کسی کو میرا یہ کام کرو، وہ کہے گا کیوں کروں؟ بھائی میں تنخواہ دیتا ہوں اس لیے کرو، ایسا ہوتا ہے نا۔ رب کہتا ہے عبادت کرو، مشرک ہیں کیوں کریں جی ہم بتوں کی عبادت کریں؟ اس لیے کرو بھائی، پیدا تمہیں اللہ نے کیا ہے، تم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہو۔ وہ پیدا نہ کرتا تمہارا وجود ہی نہ ہوتا، اس نے تمہیں وجود دیا ہے تو اس وجود کے شکر میں اس کی عبادت کرو۔ خالق تمہارا وہ ہے، اس لیے حق بنتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ دیکھیں نا، آپ ویسے بھی کہیں فیکٹری میں، آفس میں، کہیں بھی جاب کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے 8 بجے سے 4 بجے تک، 6 بجے تک، 8 بجے تک، 10 بجے تک، رات 12 بجے تک ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ مہینے کے بعد اس نے مجھے 20,000 25,000 30,000 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ تک 15 20 لاکھ بھی ملتے ہیں۔ جنہیں 15-20 لاکھ ملتے ہیں وہ تو عیاشیاں کرتے ہیں، ڈیوٹیاں بھی نہیں کرتے۔ وہ ڈیوٹی کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جو 20-25-30,000 روپے لے رہا ہوتا ہے۔ ڈیوٹی کر رہا ہے، کیوں ڈیوٹی کر رہا ہے؟ اس لیے ڈیوٹی کر رہا ہے کہ مالک نے اس کو 20-30,000 روپے دینے مہینے کے بعد اس نے 20-30,000 روپے دینے ہیں، تو اس 20-30,000 کے بدلے میں روزانہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے روزانہ، صرف 20-30,000 روپے کے لیے کہ مہینے کے بعد ملیں گے۔ روزانہ کے 20-30 تو نہیں ملتے، 30,000 روپے مل رہے تو روزانہ کے 1,000 ہوا۔ 1,000 کے بدلے میں وہ 10 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے دن میں، 10 گھنٹے ڈیوٹی۔ 1,000 کے بدلے میں 10 گھنٹے ڈیوٹی ہو سکتی ہے، تو آپ نے پورے اس وجود کے بدلے میں جس نے رب نے پیدا کیا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کرنے کے بعد اگر وہ ایسے ہی چھوڑ دیتا تو انسان بڑھتا جوان ہوتا، وہ تو ادھر ہی مر کے ختم ہو جاتا، ادھر ہی کھپ جاتا۔ لیکن نہیں، اس نے پیدا کرنے کے بعد چھوڑا نہیں ہے۔ اس نے پیدا کرنے کے بعد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان سے بارش نازل فرمائی، تمہارے لیے رزق پیدا کیا، پھل پیدا کیے۔ پیدا کرنے کے بعد اس کے فرمانے کا مطلب یہ ہے تمہیں پیدا کرنے کے بعد بے آسرا نہیں چھوڑا، پیدا کرنے کے بعد بھی تمہاری مدد فرمائی، پیدا کرنے کے بعد بھی تمہیں زندگی گزارنے کے اسباب دیے، پیدا کرنے کے بعد بھی تمہاری پرورش فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک طرف رب کی اتنی نعمتیں پیدائش سے لے کر، رب پیدا نہ کرے تو انسان کا وجود ہی نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد اس نے کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ 30,000 دینے والا ڈنڈا سر پہ رکھ کے 10 گھنٹے دن میں کام کرواتا ہے۔ رب نے اتنی بے انتہا نعمتیں دی ہیں کہ وہ کئی 30,000 اس ایک نعمت کے سامنے رکھ دیے جائیں تو کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد اس نے صرف اتنا ہی کہا ہے رب کی عبادت کرو۔ کتنی دیر مولا؟ وہ دن میں 5 نمازیں پڑھ دو۔ 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اتنی نعمتوں کے بدلے میں صرف 2 گھنٹے عبادت کا تقاضا ہے، اور ادھر 30,000 کے بدلے میں بندے کا پسینہ خون ایک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ بندہ کر رہا ہے کہ 30,000 ملے گا، اس کی پرواہ نہیں۔ مطلب یہ دانائی کا سودا نہیں ہے، بڑی حماقت کا سودا ہے کہ 30,000 کی نعمت جو مل رہی ہے اس کے لیے بندہ سارا دن مارا پھرے۔ اور جس پروردگار نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتیں گنو تو شمار نہیں کر سکو گے، اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اچھا کسی کو شاید شک پڑے کہ یار نعمتیں گنے تو یہ تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، روٹی ہے، پانی ہے، کھانا، فلاں ہے۔ نہیں، انگلیوں پہ نہیں گن سکتے۔
صرف ایک ہی نعمت اس کی آپ کے سامنے رکھوں نا، آپ ساری زندگی گنتے رہیں، آپ تھک جائیں گے، اس کی نعمت ختم نہیں ہوگی۔ کون سی؟ آپ جو سانس لیتے ہیں، گنے نا سارا دن بیٹھ کے، اندر کتنی بار لے کر گئے، باہر کتنی بار لے کر آئے، اس ایک ہی نعمت کو آپ کے گنتے گنتے زندگی گزر جائے، آپ تھکیں گے مگر رب یہ نعمت بند نہیں کرے گا۔ آپ گننا بند کریں گے، رب بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک نعمت ہی نہیں گن سکتے تو باقیوں کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ بندہ کس منہ سے کہے کہ میں گن سکتا ہوں؟ اتنی نعمتوں کے باوجود اس کا فقط ایک تقاضا ہے، رب کی عبادت کرو۔ کس لیے؟ کس لیے رب کی عبادت کرو؟ کیا رب کو اس کو کوئی ضرورت پڑی ہے کہ میرا بندہ عبادت کرے؟ میری ضرورت نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ محتاج ہی نہیں ہے۔ کس لیے عبادت کرو؟ اپنی فلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے۔ کیا کامیابی ہے؟ رب نے فرمایا الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ عبادت کرو کس لیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا کہ تم عبادت کرو گے، نمازیں پڑھو گے، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ عبادت نہیں کرتے، ایمان سے دور ہیں، تقوی سے دور ہیں، تو اللہ کی دشمنوں میں نام لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر عبادت کرنے لگ گئے، متقین کی صف میں شامل ہوئے، اللہ کے دوستوں میں نام لکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو عبادت کرنا تقوی کا باعث ہے، متقین بننے کا باعث ہے، اور متقین کے لیے رب فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ۔ کئی بار ہوتا ہے نا، آپ مشقت میں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار ساتھ بندہ ہی کوئی نہیں، میں کیا کروں، میرے لیے یہ مشکل ہے، بھئی فلاں بندے نے میرے ساتھ لڑائی کی ہے، جھگڑا کیا ہے، میں اکیلا ہوں، میں اپنا دفاع نہیں کر سکتا، میرے ساتھ کوئی بندہ ہوتا ہے میں کم از کم دفاع تو کرتا، جا کے رپورٹ لکھواتا، کچھ بھی کرتا، کیس لڑتا، لیکن میں اکیلا ہوں، وہ زیادہ طاقتور ہے، میں کیا کروں، میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں۔ نہیں، متقی بن جائیں تو آپ کے ساتھ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کچہری تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر متقی بن گئے، مصلی بچھا کے دعا کر دیں، مولا تو ہی نپٹ اس سے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں خیموں کے آس پاس آگ جلا دی، ایک شکی یزیدی آیا، اس نے دیکھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگا، اے حسین، تم نے آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ہی جہنم کی آگ اپنے لیے جلا لی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کا مظاہرہ کیا، فرمایا نہیں، میں نے اپنی جہنم کی آگ نہیں جلائی، بلکہ تمہارے لیے جہنم کی آگ جلے گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ اس کو آخرت سے پہلے ہی دنیا میں سزا عطا فرما۔ دیر نہیں لگی، امام حسین کے الفاظ کہنے میں دیر نہیں لگی، گھوڑا اس کو لے کر دوڑا، گھوڑے کا پاؤں الجھا، اسی آگ میں جا کر گرا جس کے بارے میں امام حسین سے کہہ رہا تھا کہ اپنے لیے جہنم کی جلا دی، اسی آگ میں جل کر خاکستر ہوا۔ آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ او بھائی، اللہ جیسی ذات آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ متقی ہیں، اگر آپ عبادت گزار ہیں، اگر آپ راہ راست پہ چلتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، واقعی زیادتی ہو، رب کی بارگاہ میں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جو جھوٹ بولے وہ متقی نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے اس کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ متقین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ ہو، عبادت ہو، مشکل پریشانی ہے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی دعا، اسی وقت پوری ہوگی۔ رب نے فرمایا ان اللہ مع المتقین، جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پھر دوسری جگہ پہ فرمایا بلا من اوفی بعہدہ، کیوں نہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، واتقا، اور اللہ سے ڈرا، اللہ سے ڈرا، واتقا، اللہ سے ڈرا، اس کا مطلب ہی وہی ہے کہ اس نے تقوی اختیار کیا، متقی بن گیا۔ تو رب نے فرمایا فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کس کا محبوب ہے، کوئی کس کا محبوب ہے؟ اگر آپ عبادت کر کے متقین بن جائیں تو آپ رب کے محبوب بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ کوئی بادشاہ کا محبوب ہے، کوئی وزیر کا محبوب ہے، کوئی فلاں کا ہے، کوئی فلاں کا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے ہم محبوب بن بھی گئے تو وہ کیا کرے گا؟ رب کے محبوب بننے کے بن جائیں تو پھر اس کا وعدہ ہے اگر مجھ سے سوال کرے گا میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، محبوب بن جائیں تو اس کا وعدہ ہے
سوال کرے گا تو ضرور دوں گا، بخاری کی روایت. اللہ. دوسرے مقام پہ رب فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے. طول نہیں، عرض، چوڑائی. آپ کو پتہ ہے چوڑائی اگر 3 فٹ ہے تو عموماً لمبائی 5 فٹ ہوگی، 6 فٹ ہوگی. چوڑائی سے لمبائی زیادہ ہی ہوتی. جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان پورے سما سکتے ہیں، 7 زمینیں 7 آسمان، وہ جنت کتنی لمبی ہوگی. سبحان اللہ. رب بتا رہے ہیں فکر نہ کرو کہ دنیا میں 120 گز کا پلاٹ، 250 گز کا پلاٹ، 100 گز کا پلاٹ، پریشان ہوتے ہیں کہ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. جنت اللہ نے اتنی بڑی وسیع بنائی ہے، وہ ملے گا تو مشرق سے لے کر مغرب تک ایک غریب جنتی کو ملے گا. سبحان اللہ. اللہ. فرمایا دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان آ جائیں. پھر رب نے پتہ کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے. سبحان اللہ. متقین بنیں گے کیسے؟ ایک ہی اس نے قاعدہ کلیہ بتایا ہے، ایک ہی اصول بتایا ہے. رب کی عبادت کرو، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. سبحان اللہ. اللہ کی عبادت کرنی کوئی مشکل نہیں ہے. دن کی صرف 5 نمازیں ہیں. آج فرض ہو تو ادا کرنا ہے، فرض ہی نہ ہو تو ادا بھی نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کرنی ہے، فرض نہ ہو تو ادا بھی نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. روزہ فرض ہو تو رکھنا ہوتا ہے، فرض نہیں ہے تو رکھنا ہی نہیں ہے. باقی ایک نماز تو ہے، ٹوٹل ساری ایک نماز تو پیچھے بچتی ہے، اس کو پورا کریں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کا نام بھی متقین کی لسٹ میں لکھا جائے گا انشاءاللہ.